اور آج کے سبق میں جو ہم دعا پڑھنے لگے ہیں یہ بھی بہت اہم ترین دعا ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کی 5 نعمتیں ہیں۔ حضور نے اس دعا کے اندر وہ 5 نعمتیں اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا کیا مانگنا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہم اغفر لی، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، عصیان کار ہوں، کمیاں کوتاہیاں زندگی کے اندر بہت ساری ہو جاتی ہیں، یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ غالباً یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ مثلاً یہ قسم کا گناہ ہے، ایک سیاہ دھبا ہے جی، جو انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ لگ جاتا ہے، اور نامہ اعمال کے اندر بھی یہ سیاہی لگ جاتی ہے۔ اب مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو اس کے اوپر پردہ ڈال دے جی۔ اب مطلب یہ ہوگا جیسے یہ ہے جی، اس کے اوپر یہ پردہ ڈال دیا، نظر نہیں آ رہا، لیکن جب ہٹائیں گے تو اندر سے نظر آ جائے گا۔ ایک یہ مغفرت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے واعف عنا، واعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ عفو کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کو معاف کرنا۔ یہ دھبا تھا نا گناہ کا، بندے نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اس معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس گناہ کا جو دھبا ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے نام اعمال سے مٹا کے ختم کر دیتا ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ سچے دل سے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے گویا کہ اس نے زندگی میں پیچھے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، بالکل معاف کر دیتا ہے۔ یہاں مغفرت کا لفظ ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہر بندہ ہی گناہ گار ہوتا ہے، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے خود فرمایا ہے جی۔ آپ نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اولاد آدم سارے کے سارے گناہ گار ہیں، پوری اولاد آدم گناہ گار ہے، لیکن سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز اس دعا کے اندر یہ سکھائی گئی ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگنی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ورحمنی، یا اللہ گناہ تو معاف ہو گئے، اب میں صاف ستھرا ہو گیا، دوسری میری دعا یہ ہے کہ میرے اوپر رحم فرما دے، اپنی رحمت میرے اوپر نازل فرما دے۔ یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری رحمت کے بغیر میرا گزارا نہیں چلے گا، اے میرے کریم مولا تو میرے اوپر رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ تو اللہ کی رحمت بندہ مانگتا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، ہمیشہ جب بھی اللہ سے مانگنی ہو تو ہمیشہ اللہ سے اللہ کی رحمت ہی مانگنی ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے عمل کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، میں نے اتنا سارا عمل کر لیا نا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت احد بعملہ۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، حضور آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، میں بھی اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے گا۔ تو حضور بھی رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے واہدنی، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دی۔ خاص طور پر اس زمانے کے اندر جہاں ہر طرف افراتفری ہے، اختلافات ہیں، انتشارات، ہر طرف بندہ پریشان ہی پریشان ہے، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ واہدنی،
اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا جو صراط مستقیم ہے، جو ہم نماز کے اندر بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور آخری دو باتیں انتہائی اہم ترین باتیں ہیں جی اس زمانے کے اعتبار سے، بلکہ یہ دعا میں نے سکھائی اس لیے آج کے سبق کے اندر یہ دو باتیں جو ہے نا اصل کے اندر میں نے آپ کو بتانی تھی جی۔ ایک وعافنی، اے اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما جی۔ جس طرح کہ آج کل حالات ہیں جی، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کس وجہ سے کوئی کس وجہ سے، ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی عافیت چاہیے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے کسی انسان کے ساتھ، چنانچہ یہ جملہ بتا رہا ہے وعافنی، اے میرے اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دے۔ مراد تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، غموں سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی وہ چیز جو مجھے دکھ دے رہی ہے یا اللہ ان تمام دکھ دینے والی پریشان کرنے والی چیزوں سے مجھے عافیت عطا فرما، مجھے نجات عطا فرما۔ اور آخری جملہ جو آج کے سبق کا ایک اہم ترین جملہ ہے جی، جس طرح کہ مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے اس کی وجہ سے، یہ جملہ بار بار اللہ کے سامنے دہرائیے، ورزقنی، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تو مجھے رزق عطا فرما۔ یہ حضور کی بتائی ہوئی دعا ہے جی، اور یہ 5 عظیم نعمتیں ہیں جو انسان کو مل جائیں، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ اگر مغفرت اور رحمت مل گئی تو آخرت بن گئی، ہدایت عافیت اور رزق مل گیا تو دنیا بن گئی۔ تو گویا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر دنیا آخرت دونوں کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کے نا ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا، اس دعا کے اندر ہمیں سکھا دیا۔ ہم مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی، اس لیے اس کے اوپر تمام ساتھی توجہ دیں گے۔ میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھا دیتا ہوں، بلکہ ایک اور مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، بعد میں یہ دعا پڑھ کے بات کو ختم کریں گے۔ ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں سب سے زیادہ چانس ہوتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے، اور حضور نے مختلف دعائیں سکھائی بھی ہیں اس کے لیے۔ 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کیا، سر اٹھایا، اب دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے دعا مانگنی ہے جی۔ مختلف دعائیں ہیں، ایک یہ دعا بھی ہے، کوئی آدمی اگر یہ 2 سجدوں کے درمیان دعا مانگنا چاہتا ہے، یعنی یہ 5 عظیم نعمتیں جب اللہ سے مانگنی ہوں، 2 سجدوں کے درمیان جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے جی، سجدہ کر رہا ہوتا ہے پیارا لگتا ہے، سر اٹھاتا ہے پھر اس نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے، آخری درجے کا پیار آتا ہے اپنے بندے کے اوپر اللہ کو۔ اس وقت جو بندہ پھر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ یہ دعا اس کے اندر بھی مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ پڑھیں گے اس کو جی تمام ساتھی۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ اللہ یہ 5 نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں جی۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔